الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، تیئیسواں پارہ، اس کی آخری دو آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. میرے محبوب، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور جو مکہ والے آپ پہ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ فیصلہ رب کے سامنے ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال کے حوالے سے فرمایا، یوم وفات کے حوالے سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، اور یہ دنیا فانی جہان ہے، ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، اور رب کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے. آج کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. یہ دنیا ہے، یہ عارضی ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر موت کسی پہ نہ آتی تو صرف ایک ہی ہستی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اللہ نے خود اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہ لیں، باقی کسی کو اختیار ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موت برحق ہے، اور یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے. فرمایا جو داعی ہے تمہیں اپنی طرف، میری طرف بلانے والا ہے، اپنی طرف بلانے والا ہے. جب وہ ہستی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گی تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والے. انہوں نے بھی وصال کا پیالہ پینا ہے، آپ نے بھی پینا ہے، اور ہر ایک نے پینا ہے. اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان نظر آئے گی کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن اس جانے کا انداز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا، تو اس میں کیا شان تھی، کیا حکمتیں تھیں. اور جاتے جاتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو درس دیے، سبق دیے، پیغامات دیے، اور انسانیت کو سمجھا کے گئے کہ میں دنیا میں جب تک موجود رہا میں تمہاری خیرخواہی کرتا رہا، اور آخری وقت جب میں جا رہا تھا تو دنیا والے اپنوں کو اس وقت یاد کرتے ہیں، یا اپنے کو یاد کرتے ہیں، یا اپنوں کو یاد کرتے ہیں. اس وقت بھی میرا محبوب امت کو یاد کر رہا تھا. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں پر امت کی بات تھی، اپنی نہ اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فکر میں دنیا سے تشریف لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا، اور انسانیت کو یہ بتایا
کہ ایک اللہ کی ذات جو ہے اس کو بقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس نے رہنا ہے، کچھ نہ تھا تو وہ تھا، کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، سمیع بھی وہی، بصیر بھی وہی، قاہر بھی وہی، قدیر بھی وہی، مقتدر بھی وہی، اور جبار بھی وہی، جابر بھی یہی، جبروت بھی وہی، محمود بھی وہی، اور معبود بھی وہی۔ اور صرف یہ نہیں ہے، رزاق بھی وہی، فتاح بھی وہی، علیم بھی وہی، خبیر بھی وہی، بصیر بھی وہی۔ اور صرف یہ نہیں، ان بطش ربک لشدید، ہر ایک پہ پکڑ بھی بڑی اس کی سخت ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اس کے لشکروں کو کوئی آج تک گن نہیں سکا، شمار کر نہیں سکا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اس کے سوا اس لشکروں کی تعداد کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر بڑائی کا ڈنکا بجے گا کائنات میں تو اللہ کی ذات کا ہے، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی۔ میرا تیرا تذکرہ مجلس میں ہے تو ہو رہا ہے، یا دنیا میں ہے تو ہو رہا ہے، کچھ لمحے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کا تذکرہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمین کا ہر چپا چپا جہاں بھی ہے وہاں اللہ کا تذکرہ اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آج سے نہیں، جب انسان نہ تھے پھر بھی ہو رہا تھا، اور انسانوں کا وہ تذکرے کا محتاج نہیں اللہ کی ذات، انسان نہیں رہے گے پھر بھی اللہ کا ذکر رہے گا۔ اللہ کی ذات اس وقت بھی باقی ہے، اور اللہ کی ذات کو کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات کا ذرہ جو ہے نا، ہر ایک اللہ کا تعارف جانتا ہے، اس کی تسبیح کو جانتا ہے کہ میں نے اللہ کو کیسے پکارنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی جب تہ میں لے گئی دریا کی، اس وقت ان کے کانوں میں اللہ کی تسبیح کی آواز گونجی، جو سنگریزے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا یونس، اگر میرا یونس مجھے نہ پکارتا، میرا یونس میری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک میں اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ اس نے مجھے پکارا اور ان تاریکیوں میں مجھے پکارا۔ اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے تو ہر جانے والا آنے والا یہ پیغام دیتا ہے، نہ میں اپنی مرضی سے آ رہا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی ہستی کائنات میں جن سے میں نے پیار کیا، جن سے محبت کی، کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ عظمتیں اور شان عطا فرمائی، لعمرک، میرے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ زندگی کی قسمیں کون اٹھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعمرک، مجھے میری تیری زندگی کی قسم میرے محبوب پیغمبر، انت حبیب اللہ، آپ میرے دوست ہیں، خلیل بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، آپ میرے دوست ہیں۔ جسے اللہ اپنا دوست بنا لے، اپنا حبیب بنا لے، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ لیکن جانا برحق ہے، دنیا چھوڑ کے جانا برحق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے مکہ والو، میرے نبی کو تانے دیتے ہو، میرے نبی کو برا بھلا کہتے ہو، تمہیں کیا پتا ایک دن تم نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس رب کے پاس پہنچنا ہے جہاں میرا نبی بھی کھڑا ہوگا اور گواہی دے گا کہ میں نے پیغام دیا تھا ان کو، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا تھا، تو پھر کیا جواب دو گے اس وقت؟ اللہ کی عدالت بڑی مشکل ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت، یعنی اللہ کے نبی کا جو سفر آخرت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا 23ویں پارے کے آخر میں۔ اور اس میں ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک پیغام اور درس اور سبق دیا ہے، اور کیسا خوبصورت درس ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو جانے سے پہلے ہی اللہ نے وہ علامات ظاہر کرنا شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو بتانا شروع کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ کیوں صحابہ کرام کو تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے،
اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے، اور ان کو یہ صدمہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اپنی ماں باپ کا صدمہ، اپنی اولاد کا صدمہ جدائی کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور آمنہ کے لال کا، محبوب خدا کا صدمہ جدائی کا برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ ان کو جو اپنی جانیں کہتے تھے ہماری جان نہیں ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جو اپنی جانوں کے سودے کر چکے تھے، وہ کیسے برداشت کرتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہن سازی فرمائی، ان کو پہلے تیار کروایا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا میں رہنا کسی نے نہیں ہے، میرے نبی نے بھی میرے پاس آنا ہے، تو اس لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟ فرمایا انک میت وانہم میتون، میرے محبوب پیغمبر آپ نے بھی موت کا پیالہ پینا ہے، آپ نے بھی وصال فرمانا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اور مشرکین مکہ نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے، ایک دن میں نے قیامت کا رکھا ہے جہاں سب کو اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا، آپ میری عدالت ہوگی، آپ شفیع بن کے کھڑے ہوں گے میری عدالت میں، سفارشی بن کے آپ آئیں گے، گواہ بن کے آئیں گے انسانیت پر۔ میرے محبوب پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا کوئی آسان عمل نہیں تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے۔ بہت ہی مشکل وہ لمحات تھے، بہت ہی مشکل وہ مرحلہ تھا۔ اللہ جو قرآن پاک میں اس منظر کو بیان فرماتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ صحابہ کرام ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد ہوا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح آیات نازل فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسل۔ اے مکہ والو، اے صحابہ کرام کی جماعت، یہ سن لو، سوچ لو، سمجھ لو، کیا سمجھ لو، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے بھی رسول تشریف لائے، وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ نے بھی دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ خیال کرنا جب وہ تشریف لے گئے انبیاء، پیچھے والے جو ان کے ماننے والے صحابہ کرام تھے وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے، پیچھے ساتھ ساتھ رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ دین کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہے۔ غزوہ احد میں بھی اللہ نے اسی طرح اشارہ فرما دیا، جہاں 23ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرما دیا انک میت وانہم میتون۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج پہ تھے، حجۃ الوداع 80 یا 82 دن پہلے میرے نبی کے وصال مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو۔ آپ نے وہاں یہ جملہ فرمایا خذوا عنی مناسککم، اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ کی جماعت لے لو مجھ سے حج کے مناسک، لے لو حج کے مسئلے مجھ سے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، میرے نبی نے فرمایا شاید آئندہ سال تمہاری میری ملاقات نہ ہو، لعلی
لا اراکم بعد عامی ھذا، آپ نے فرمایا اس سال جو سیکھنا ہے مجھ سے سیکھ لو، تسلی سے سیکھ لو، لے لو حج کے مسائل مجھ سے۔ میرے نبی نے وصال مبارک سے صرف 80 دن پہلے کی بات ہے، میرے نبی نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے یہی فرمایا تھا، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ ادھر تکمیل اسلام کی آیات نازل ہو گئیں، اسی سفر میں اسی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق سسکیاں مار مار کے رو رہے تھے اس خطبے کے دوران۔ صحابہ کرام نے کہا یار ابوبکر کیا بات ہے، یہاں رونے والی تو کوئی بات نہیں، خوشی کا مقام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم نہیں سمجھ رہے جس بات کو میرے نبی کہہ رہے ہیں، میں رازدان ہوں نا، نبی کے غار کا ساتھی ہوں، میں نبی کے ساتھ رہتا ہوں، ہر وقت سمجھتا ہوں اشارے اپنے محبوب کے، اللہ کے نبی تمہیں تیار کر رہے ہیں کہ میرا زندگی کا یہ آخری سال ہے، آئندہ سال تمہاری میری ملاقات اس جگہ پہ نہیں ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انک میت وانہم میتون۔ قرآن پاک کا 23واں پارے کا آخر ذرا پڑھ کے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سفر سے واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح خطبے دیتے رہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ ادھر موقع آیا، پیغام آ گیا یمن سے، ہمیں ایک سفیر چاہیے، نمائندہ بھیج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے نامدار صحابی ہیں، بڑے جاندار صحابی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار اور بڑا مطالعہ رکھتے تھے قرآن علوم کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سمجھانے کا انداز بھی بڑا خوبصورت رکھتے تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے انتخاب فرمایا حضرت معاذ کا، آپ نے فرمایا او میرے یار معاذ، یمن سے تقاضا آ گیا ہے، جانا ہے وہاں یمن، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانی ہے، دین اسلام سکھانا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا کیف تقضی یا معاذ، معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہ ملے میرے محبوب آپ کی سنت سے اس کو لوں گا، اگر وہاں بھی نہ ملے فرمایا پھر اپنی رائے سے میں اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ تیری رائے میری رائے کے موافق ہو گئی معاذ، میں بھی یہی کہنے والا تھا، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا امامہ مبارک منگوانے کے بعد حضرت معاذ سے فرمایا معاذ یہ امامہ اپنے سر پہ باندھ لو۔ اللہ اکبر، کتنا خوش قسمت ہے معاذ، میرے نبی نے ہدیے میں اپنا امامہ مبارک حضرت معاذ کو دے دیا، فرمایا معاذ یہ اپنے سر پہ باندھ لو۔ حضرت معاذ نے روتے ہوئے وہ امامہ باندھا۔ سارے صحابہ بھی آج حیران ہیں یہ مرحلہ کیا ہے، پہلے بھی سفیر جاتے ہیں، پہلے بھی مبلغ جاتے ہیں، پہلے بھی خطوط لے کے صحابہ سفر پہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس انداز میں کسی کو رخصت نہیں کرتے جیسے آج حضرت معاذ ابن جبل کو میرے نبی رخصت فرما رہے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ دیا، پھر سر پہ ہاتھ رکھا میرے نبی نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائیں، پھر فرمایا لاؤ میرے معاذ کی سواری کو،
حضرت معاذ کی سواری کو قریب لایا گیا، میرے نبی نے اس کی لگام کو خود پکڑ لیا۔ اللہ اکبر! صحابہ بڑے حیران، حضرت معاذ کو کہا سوار ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ نیچے کھڑے ہیں، میں اوپر۔ فرمایا میرا حکم ہے، آپ نے سوار ہونا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے۔ جو ہی سوار ہوئے، اللہ کے نبی سواری چلنے لگی تو میرے نبی بھی قدم آگے ساتھ ساتھ بڑھانے لگے۔ رک جائیے یا رسول اللہ، آپ کو تکلیف ہوگی، میں سواری پر آپ پیچھے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ یہاں جاتے جاتے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا شاید معاذ تیری میری آخری ملاقات ہو، اے معاذ شاید تیری میری آخری ملاقات ہو، پھر تو آئے تو میری قبر مبارک نظر آئے، میں خود تمہیں نظر نہ آؤں۔ بس یہ جملے کہنے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گرنے والا ہو گیا سواری سے، مجھ سے یہ جملے برداشت نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ میرے نبی نے فرمایا معاذ شاید تیری میری آخری ملاقات ہو، دوبارہ تجھے دیدار نصیب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ فرماتے جب تک میری سواری نظر آتی رہی میرے نبی کی نظریں مجھ سے ہٹی نہیں ہیں۔ کتنا پیار تھا میرے نبی کو، اپنے یاروں سے اپنے شاگردوں سے کیا محبت تھی، کس انداز میں رخصت کر رہے ہیں میرے محبوب۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاذ فرماتے واقعی ایسا ہی ہوا، جب میں واپس آیا تو میرے محبوب مجھے نظر نہ آئے، مجھے راستے ہی میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر اگلا مرحلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری آ گئی، میرے نبی کا سر درد شروع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس انداز میں جب آئے، پہلے مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میرے نبی اسی درد سر کو جو بقیع سے واپسی پر ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر جنت البقیع میں گئے، واپسی پر میرے محبوب کے سر میں درد شروع ہوا سفر آخرت کا، تو اللہ کے نبی نے سرخ پٹی باندھی اپنے سر مبارک پر، جیسے سر میں درد ہو تو ہم کپڑا باندھ دیتے ہیں، میرے نبی نے سرخ پٹی باندھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر، اور کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جتنا دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دو آدمی جتنا بخار تھا، مجھے یقین اس وقت آ گیا جب اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھتے تو وہ گرم ہو جاتا پانی، اتنی ہیٹ تھی، شدت تھی میرے نبی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لاتے رہے، اور ایک موقع آیا اللہ کے نبی نماز پہ تشریف لائے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، میرے نبی نے سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ دیا۔ یہ 5 دن پہلے کی بات ہے، میرے نبی کے وصال مبارک سے میرے نبی نے خطبہ دیا۔ اللہ اکبر! آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر سورہ نصر کا نزول فرمایا، اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر نازل ہو گئی ہے، اتر گئی ہے، اور اللہ کے نبی نے جو اگلا جملہ کہا صحابہ کرام اس وقت سمجھے اس بات کو۔ آپ نے فرمایا ان اللہ خیر العبد، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں رہنا چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاختار الآخرہ، اس اللہ کے خاص بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ ذرا تصور کرو، پہلے تو آپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے میرے محبوب مرضی آپ کی چلے گی، قانون میرا یہ ہے، ٹائم آتا ہے آگے پیچھے ہوتا نہیں،
بلاوا آتا ہے آگے پیچھے ہوتا نہیں، میرا قانون یہ ہے۔ لیکن میرے محبوب تیری خصوصیت ہے، کیونکہ میرے نبی کی بہت ساری خصوصیات تھیں جو عام لوگوں کو اللہ نے وہ عطا نہیں فرمائی، جو آپ کی عظمت اور شان ہے۔ میں اور آپ پر 5 نمازیں، میرے نبی کے لیے تہجد بھی اللہ نے لازم قرار دی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا تہجد اس لیے میرے اوپر آ گئی، اللہ نے نازل فرما دی تاکہ اس وجہ سے اللہ انعام مجھے دے۔ انعام اللہ نے کیا دیا اس تہجد پر کہ مقام محمود مجھے عطا فرما دیا، مقام وسیلہ مجھے عطا فرما دیا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ تہجد رات کو میں پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے انعام دیا کہ قیامت والے دن آپ اپنی امت کی سفارش کرتے جائیں گے، میں جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی تہجد پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ عام آدمیوں کے لیے قانون ہے، 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتی ہیں، میرے نبی کے نکاح میں 11 ازواج تھیں۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے خصوصیت بنائی ہے۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، میرے نبی کے پسینے سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ بہت ساری چیزیں خصوصیات مصطفیٰ میں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب مرضی آپ کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَاخْتَرْتُ الْآخِرَةَ، میں نے تو آخرت کو پسند کر لیا۔ بس اتنا کہنا تھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے کسی کا نام تو نہیں لیا، آپ نے تو فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اے صحابہ کی جماعت، تم جانتے نہیں ہو سوائے اللہ کے حبیب کے اور اختیار مل کس کو سکتا ہے؟ اختیار صرف ایک ہی ہستی کو مل سکتا ہے، آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کو، اور کسی کو اجازت نہیں ہے دنیا میں جتنا رہنا چاہو رہ لو، نہیں ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جب ابو بکر صدیق کو روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان تبدیل کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیے سب کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں۔ جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیے سب کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں، لیکن میرے یار ابو بکر نے مجھ پر اتنے احسان کر دیے، میں نے رب سے کہہ دیا اللہ تو جان میرا یار ابو بکر جانے، اتنے احسان کیے اسلام پر مجھ پر، اس لیے میں اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں اپنے یار کو کہ تو خود اس سے راضی کرنا۔ اور دوسری بات آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل میں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبوی کی طرف کھڑکیاں کھلتی ہیں، راستے اندر کو جاتے تھے، مسجد نبوی کے سین سے گزر کے باہر جاتے تھے، بہت سارے گھر تھے، حجرے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کھڑکی دروازہ مسجد کی طرف نہ کھلے سوائے اللہ خوخت ابی بکر ابا بکر، ایک حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیونکہ آنا جانا رہے گا بعد میں، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی کھڑکی اللہ کے نبی نے فرمایا باقی رہنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا
خیال کرنا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس لیے اللہم لا تجعل قبری عیدا وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا جسے سجدہ کیا جائے، میری قبر کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ میرے نبی نے دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یعنی تنبیہ فرمائی کہ سجدہ اللہ کی ذات کو کیا کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس ذات کو کرنا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی گھر جب تشریف لے گئے شدت زیادہ ہو گئی بیماری میں، صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہ آئے، دیر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کھڑکی مبارک پہ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ انتظار فرما رہے ہیں نماز کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کروایا گیا لیکن طبیعت نہ سنبھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پیغام دیا، فرمایا بلال سے کہہ دو انی لا استطیع الخروج، آج میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ابو بکر صدیق سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ادھر نماز میں دیر ہو گئی، مصلی پہ حضرت عمر کو کھڑا کر دیا گیا۔ میرے نبی نے آواز سنی، آپ نے فرمایا نہیں لا یأبی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کو تسلیم کرے گا۔ کس بات کو؟ آپ نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ نبی کے مصلی پہ آ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کے مصلی حوالے کر کے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے بلال جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو نماز پڑھا دے صحابہ کرام کو۔ حضرت بلال کے کان میں یہ آواز گونجی، حضرت بلال کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے کہتا ہے یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اے کاش میں دنیا میں آیا نہ ہوتا۔ آج وہ دن ہے، ہمارے نبی کی طبیعت خراب ہے، آج مسجد میں آ کے آپ نماز بھی نہیں پڑھا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مصلی پہ آ کے نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال رو بھی رہے ہیں، صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں دیکھو دیکھو آج مصلی رسول خالی نظر آئے گا، آج مصلی رسول پہ ہمارے رسول نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام ملا، حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کا دل بڑا نرم ہے، وہ رحیم ہے، دل بڑا نرم رکھتے ہیں، وہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ نماز ابو بکر صدیق پڑھائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ روتے روتے آئے، مختصر سی نماز پڑھا سکے حضرت ابو بکر صدیق، اور صحابہ بھی پیچھے رو رہے تھے۔ آج وہ پہلی نماز تھی جہاں مقتدی تو وہی تھے لیکن امام اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ظاہر صحابہ کرام کو وہ مانوسیت تھی، صحابہ کرام کو محبت تھی، صحابہ کرام کو وہ پیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ ایک نماز میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی سہاروں کے ساتھ تشریف لے کے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، جب قریب آ گئے ابوبکر صدیق نے ہٹنے کی کوشش کی مصلی سے۔ آپ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ اللہ کے نبی آگے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی نماز تھی، میرے نبی نے بیٹھ کے پڑھائی۔ اللہ کے نبی اشارے کر رہے تھے بیٹھ کے پڑھا۔ ابو بکر صدیق پیچھے تو مکبر بن کے، ابو بکر صدیق پیچھے نائب بن کے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امام بن سکتا نہیں۔ جب میرا نبی موجود ہو تو نبیوں کو بھی اجازت نہیں معراج والی رات مصلی پہ آ جائیں، اس لیے اللہ کے نبی آگے بیٹھے، ابو بکر صدیق کو نماز پڑھائی۔ ابو بکر صدیق نے نائب بن کے صحابہ کرام کو پیچھے اشارے فرمائے، اس طرح نماز مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز مبارک تھی جو آپ نے پڑھائی۔ اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے۔ سوموار کا دن آیا، سوموار کا دن آیا، اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ عین نماز میں جب قیام کی حالت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی۔ آخری دن آپ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ مبارک اپنی کھڑکی سے ہٹایا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آیا۔ ہمیں ایسے نبی کا خوبصورت چمکتا چہرہ کھڑکی میں نظر آیا۔ قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ دیں نبی کی محبت میں۔ آپ صلی اللہ، صحابہ آگے بڑھنے لگے۔ میرے نبی بھی سمجھ گئے کہ کہیں محبت میں آ کے نماز ہی نہ چھوڑ دے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی سب کو دیکھ کے مسکرائے، پھر آپ پیچھے چلے گئے۔ اللہ کے نبی پیچھے چلے گئے، نماز ختم ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں میرے نبی کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت علی کیونکہ نبی کے گھر والے تھے، داماد تھے، نبی کے گھر پرورش پانے والے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کے حجرے میں میرے نبی آرام فرما رہے تھے، اس لیے پردے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف، اللہ اکبر، ایک پیارا داماد جا رہا ہے، ایک پیارا سسر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، حجرے مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی نے جو ہی دیکھا تو زبان سے نکلا الحمدللہ اصبح بارا، اللہ تیرا شکر ہے، آج کی صبح تو بڑی مبارک ہے، آج ہمارے نبی کی طبیعت بڑی اچھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں 14 دن گزر گئے تھے، میں کہیں سفر پہ نہیں گیا کیونکہ اللہ کے نبی کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور مجھے بڑی فکر رہتی تھی۔ آج طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے اجازت مانگی، اجازت میں نے مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں جو دوسرا بار گھر ہے وہاں جاؤں، شام تک آ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت ابو بکر صدیق وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، ادھر چاش کا ٹائم ہو گیا، جب سورج اپنے جوبن پہ آ گیا چاش کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، ادھر حضرت فاطمہ نبی کے پاس ہے، حضرت عائشہ کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے، حجرہ عائشہ ہے، اللہ کے نبی نے وہاں سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی کا معمول تھا، اللہ کے نبی آخری سورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، پھر اپنے سارے وجود پہ پھیرا کرتے تھے، پھر جب آپ کو طبیعت خراب ہوئی اس طرح میں پڑھ کے پھونک مارتی، پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک
मुबारक आपके वजूद पे फेरा करती थी, लेकिन आज मौका ऐसा आया, मैंने हाथ उठाने की कोशिश की, मेरे नबी ने हाथों को नीचे करके कहा अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। अजाशा आज टाइम पूरा हो गया है, आज इन दमों की जरूरत नहीं है, आज इन सूरतों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। उधर हजरत फातिमा रोते रोते करीब आ गई। वाह अबता हुआ अबता, अब्बा जान है, अब्बा जान है, अब्बा जान आपकी कितनी तकलीफ है। आपने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, तकलीफें तो आती हैं अल्लाह के खास बंदों को उनके दर्जात बुलंद करने के लिए आती हैं। तेरे अब्बा जी को आज तकलीफ है, आज के बाद कभी तकलीफ नहीं आएगी। तेरे अब्बा जी को आज के बाद कभी तकलीफ नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, वो मंजर कितना दर्दनाक था। हजरत फातिमा जब ज्यादा रोने लगी, मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जरा कान मेरे करीब कर। जब कान करीब किए तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर आपने फरमाया कान मेरे करीब कर। जब कान करीब किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब कान करीब किए, सुबहान अल्लाह, क्या वो अजीब बात थी। मेरे नबी ने जब बात कही तो हजरत फातिमा के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। हजरत आयशा पूछती हैं बेटी आयशा फातिमा बता तो दे, पहली दफा आका ने क्या कहा था, दूसरी दफा क्या कहा था। तो हजरत फातिमा कहती हैं आयशा पहली दफा मेरे नबी ने कहा फातिमा मुझे ऐसे लगता है कि तेरी मेरी जुदाइयों का टाइम आ गया है, इसलिए मैं रोने लगी। दूसरी दफा क्या कहा, मुस्कुराने लगी। दूसरी दफा आपने फरमाया बेटी फातिमा कल क़यामत वाले दिन तेरी मेरी मुलाकात सबसे पहले होगी। इस पर मैं मुस्कराने लगी, इस पर मैं खुश हो गई। उधर दरवाजे पे आवाज आई अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादिनिर रिसाला हल अदखुल। ऐ अहले बैत नबुव्वत तुम पे सलाम हो, इजाजत हो मैं अंदर आ जाऊं। हजरत फातिमा कहती अब्बू जी कोई दरवाजे पे आके सलाम भी कर रहा है, इजाजत भी अंदर आने की मांग रहा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज दरवाजे पे वो मलकुल मौत खड़ा है जिसको कभी किसी से इजाजत मांगने की जरूरत भी पेश नहीं आती। आज हमारे घर में बगैर इजाजत के ये आ नहीं सकता, इसलिए इजाजत मिलेगी तो अंदर आएगा मलकुल मौत। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है मेरे नबी ने इजाजत दी, मलकुल मौत आया। आपने फरमाया मलकुल मौत पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम को लेके आओ, मैंने कुछ बात करनी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने करीब आए, मेरे नबी ने फरमाया ऊपर क्या है। अल्लाह के नबी ने जब ये सवाल किया जिब्राईल से, फरमाया अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह चाहता है आप आ जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया बस ये जुमले जिब्राईल के कहने थे। हजरत आयशा फरमाती आपकी नजरें ऊपर उठ गईं, और आपकी नजर ऊपर उठी तो आपकी जबान से निकला अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। या अल्लाह तू मेरी मुलाकात का मुश्ताक है, तो मैं मोहम्मद भी आपकी मुलाकात का मुश्ताक हूं, मैं भी यहां नहीं रहना चाहता। अल्लाह के नबी ने ये जुमले कह दिए। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया हाँ एक बात पहले करके मैं जाऊंगा, मेरी बात ये है अल्लाह से पूछ के आ, मेरे बाद मेरी उम्मत को तन्हा तो नहीं छोड़ देगा, मेरे बाद मेरी उम्मत को अकेला तो नहीं छोड़ देगा। अल्लाह अकबर। जिब्राईल गए, आका आने को तैयार है, लेकिन
امت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ جاؤ میرا پیغام اپنے میرے محبوب کو دے دو، میری طرف سے انعام یہ ہے، تحفہ یہ ہے اس ملاقات کا۔ کیا تحفہ انعام ہے؟ فرمایا میرے محبوب امت کے معاملے میں آپ کو میں راضی کروں گا، قیامت والے دن تو اشارہ کرتے جانا، میں جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا وہ تھا کہ آخری وقت بھی اپنی امت کی فکر ہے، ورنہ کہتے میرے حسن کا کیا ہوگا، وہ بھی تو قریب کھڑے رو رہے تھے نا، حسنین کریمین بھی، کہتے میری بیٹی فاطمہ کا کیا حال ہوگا، میری عائشہ جس کی گود میں نے سر رکھا ہے اس کا کیا حال ہوگا، میرے فلاں کا کیا حال ہوگا، میری اہل بیت کا کیا حال ہوگا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا کیا حال ہوگا، اور آپ نے پھر دو باتیں آخر میں فرمائیں، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں میرا آخری پیغام یہ ہے، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے محتاط ہیں، جن پر تمہارا آرڈر چلتا ہے، جو تمہارے محتاط اللہ کرے گا قیامت تک، فرمایا ان کا خیال رکھنا، ظلم نہ کرنا، ان پر زیادتی نہ کرنا، اپنے محتاطوں کا خیال رکھنا۔ میرے نبی کے آخری الفاظ یہ تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گیا، مسلمان بھائیوں، وہ کیا درد بھری داستان تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں قد ازلم المدینہ، سورج چڑھا ہوا تھا، کڑکتی دھوپ تھی، لیکن ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، جو بیٹھا تھا بیٹھا تھا، جو کھڑا تھا کھڑا تھا، اور درجنوں کے حساب سے یتیم بچے گھروں سے نکل آئے، ہمارے گھر میں جو راشن پہنچایا کرتے تھے، ہمارے سروں پہ جو شفقت کا ہاتھ رکھا کرتے تھے، آج وہ ہمیں اپنا بیٹا کہنے والے وہ ہستی آج ہم سے جدا ہو گئی۔ اور بیوہ عورتیں کہہ رہی تھیں ہمارے خامد تو دنیا سے چلے گئے تھے، ہمارے نبی نے ہمارے خرچے میں اور راشن میں کبھی کمی نہیں آنے دی تھی، اور ہمارے حال احوال پوچھنے میں کبھی آنے نہیں دی تھی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ رو رہا تھا، اور چرواہا کہہ رہا تھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہتے اللہم اجعلنی ذریرا، میرے مولا میری آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میں بکریاں چرا کے جاتا ہوں، تھکاوٹ ہوتی ہے، غریب ہوں، لیکن کملی والے کا چہرہ دیکھتا ہوں تو بھوک پیاس ہی ختم ہو جاتی ہے، تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، آج کہاں سے لاؤں گا وہ چہرہ جس کی میں زیارت کروں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر اللہ کے نبی کا جب یہ مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ اب آپ کی تدفین کہاں کی جائے، آپ کو غسل کون دے، کفن کتنا آپ کو دیا جائے، آپ کو رکھا کہاں جائے، یہ سارے مسائل درپیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بات آئی کہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک کیسی کھودی جائے، ایک بغلی قبر ہوتی تھی، ایک لحد والی قبر ہوتی تھی، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبیدہ بن الجراح جو تھے یہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لحد والی قبر کھولا کرتے تھے۔ تو اب کس کی بات مانی جائے؟ اب اللہ کے نبی کا مسئلہ تھا نا، عام بات تو نہیں تھی کہ کیسے ہی قبر بنا دی جائے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا، مشورہ ہوا، آپس میں فیصلہ ہوا، دونوں کی طرف پیغام بھیج دو، جو پہلے آ جائے اس کو اجازت دی جائے قبر بنانے کی۔ تو پیغام دونوں کی طرف پہنچا تو پہلے آگے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی لحد والی قبر بنائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسئلہ پیش آیا کہ کپڑے آپ کے اتارے جائیں غسل کے وقت، جیسے کپڑے غسل کے وقت اتارے جاتے ہیں، یا انہی کپڑوں کے ساتھ آپ کو غسل دیا جائے۔ تو پھر مسئلہ پیش آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حیا میرے نبی کا اتنا تھا کہ اللہ نے آپ کو مختون پیدا کیا، انما ولدت مختونا، ہر ایک کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی دنیا میں آئے تو ختنہ پہلے ہو چکا تھا، اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، کپڑے رہنے دو میرے نبی کے، اسی کے ساتھ غسل دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر 3 چادروں میں کفن دیا گیا. اون کی چادریں تھیں، اونی جو کپڑا ہوتا ہے اس پر میرے نبی کی 3 چادروں میں، اس لیے سنت مرد کے لیے 5 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 ہیں اور مرد کے لیے 4 ہیں یہ کفن میں جو ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. پھر مسئلہ آیا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہو؟ مکہ کے قبرستان میں ہو جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے اور آپ کی باقی بیٹوں کی قبر ہے تو پھر وہاں ہو، تو یا پھر جنت البقیع میں ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے نبی سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا جو نبی کی روح مبارک جہاں سے نکلتی ہے وہاں اس کی تدفین ہوتی ہے، تو اس لیے جہاں آپ اس حجرے مبارک میں ہیں اسی جگہ پر آپ کی تدفین کی جائے گی. تو اسی حجرہ عائشہ میں پھر آپ کی قبر مبارک کھودی گئی. اس سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پہلے کہہ کے گئے تھے جہاں یہ میری قبر مبارک بنے گی یا منبر ہے، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ٹکڑا اللہ نے اس کائنات میں بنا دیا جہاں میرے نبی کی تدفین مبارک ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جنازے کی کیفیت تھی، جنازے کا امام کون بنے؟ جنازہ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ گناہ کا، تاکہ دعا کی جائے میت کے لیے اللہ اسے معاف کر دے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا کی جاتی ہے نا، ایک امام بنتا ہے. تو فرمایا اب میرے نبی کو تو رب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، میرے محبوب آپ کے تو پہلے پچھلے ہے ہی معاف، آپ تو تھے ہی معصوم، تو اس لیے جنازے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک جہاں آپ کا وجود مبارک تھا اسی جگہ پر، کیونکہ جگہ چھوٹی تھی، 10 صحابہ کرام آتے تھے وہاں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے اور درود و سلام پڑھ کے پھر 10 چلے جاتے، پھر اور 10، پھر 10، اس طرح پہلے اللہ کے نبی کے گھر والے آئے، اہل بیت آئے، پھر قریب والے آئے، پھر اس طرح آتے آتے آتے، اس لیے یعنی رش بہت تھا، زیادہ تعداد تھی، اس لیے ٹائم بھی بہت زیادہ لگا. تو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی یہ کیفیت تھی کہ درود پاک پڑھتے تھے اور پھر 10 چلے جاتے، پھر درود پاک آپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق پہلے آئے، انہوں نے پہلے زیارت کی، سب سے پہلے انہوں نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور ماتھے کو بوسہ دیا. اس لیے ماتھے کو، میت کے ماتھے کو بوسہ دے سکتے ہیں محبت میں، ماں کا چہرہ ہے اب اولاد دے سکتی ہے، باپ کا چہرہ ہے اولاد دے سکتی ہے، تو بوسہ دیں. حضرت ابوبکر صدیق نے پیارے نبی کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا اور رو رو کے کہا واہ صفیہ ہوا صفیہ، واہ خلیلہ ہوا خلیلہ، واہ نبیہ ہوا نبیہ، اے ہمارے پیارے دوست، اے ہمارے پیارے دوست، ہمیں چھوڑ کے کس کے سہارے چلے گا؟ جس طرح ریوڑ ہو اس کا چرواہا نہ ہو، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، بکھر جاتے ہیں. میرے محبوب ہمیں کس کے سہارے چھوڑ گئے ہو؟ آپ کے جانے سے ہمیں ایک تو نقصان آپ کی جدائی کا ہوا، ایک نقصان یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اب وہی لے کے نہیں آئیں گے، آج وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. بس اتنے جملے حضرت ابوبکر صدیق نے کہے، اللہ اکبر. وہ منظر اتنا دردناک تھا جو حضرت فاطمہ نے کہا تھا. وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعہ عرض کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا